Fateh Makkah mein entire Arabia was watching him. What has happened? Everything is upside down. This is Makkah, this is Medina, this is Taif. Makkah se nikalते हुए चलेंगे. This is new world order. حضرت عمر انتظار میں, ابو بکر صدیق انتظار میں, حضرت علی انتظار میں, حضرت عباس بھی انتظار میں. He would give the most important lesson at the most important point. اس کے اوپر stamp لگا ہوا تھا. He is an African breed, a slave's breed. The world order is changed. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کا ہاتھ پکڑا and he took him aside. So much close. That death was so much close. This was an unwritten charter. The slave is no more slave. لیکن ہر جگہ پہ ہیومینٹی کو, بیسک ہیومینٹی کو, ہیومن رائٹس کو بڑے آرام سے پامال ہو جاتے ہیں اور چارٹر دھرے کا دھر رہ جاتا ہے. ہیومینٹی ایکوالٹی کے چارٹر نے بھرمار رکھ دیے ہوئے UN والوں نے, لیکن ہر جگہ پہ ہیومینٹی کو, بیسک ہیومینٹی کو, ہیومن رائٹس کو بڑے آرام سے پامال ہو جاتے ہیں اور چارٹر دھرے کا دھر رہ جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ انتہائی خاموشی کے ساتھ, بغیر اعلان کیے, بغیر معاملہ بچائے, وہ ان تمام قوانین کو خود پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے تھے. ایک قانون ہے انسانوں کی برابری کا, ہیومن ایکوالٹی. اب کتنی بات کرتے ہیں اس کے اوپر, کتنے جلوس نکلتے ہیں, یہ وہ فلانے, کتنے اس کے اوپر ادارے بن چکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریکٹیکلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے تھے. دا موسٹ امپورٹنٹ لیسن ایٹ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم. موسٹ امپورٹنٹ لیسن ایٹ دی موسٹ امپورٹنٹ ٹائم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا, بایوگرافی کا, ٹیچنگ کا ہال مارک ہے. ہال مارک ہے سے اس کا ترہ امتیاز ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کو بار بار, ہزاروں مرتبہ, لاکھوں مرتبہ ایسی چیزیں آتی ہے. ہی وڈ گیو دی موسٹ امپورٹنٹ لیسن ایٹ دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ پلیس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں عرب کی ہسٹری میں اس زمانے میں فتح مکہ واز دی گریٹسٹ ٹرموائل شفٹ ان دا ہسٹری. بلیک واز وائٹ اینڈ وائٹ واز بلیک. سارے کا سارا پرانا سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہو کے بالکل زمین پہ آ کے ڈھیر ہو کے بیٹھ گیا. فتح مکہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں, دوز آر دی موسٹ امپورٹنٹ. فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایکشنز ہیں, دوز آر دی موسٹ امپورٹنٹ, کیونکہ سامنے آپ کے لاکھوں اور عرب کے لاکھوں کی نظر لگی ہوئی تھی, اور 7-10 ہزار تو آپ کے اپنے آپ چل رہے تھے. سارا مکہ آپ کے سامنے تھا, پورا عرب سامنے تھا. اینڈ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ واز حج, جس پہ 1.5 لاکھ سے کم لوگ موجود نہیں تھے. سب کی نظریں لگی ہوئی تھی. ایک ہی حج تھا, اس میں ہر حرکت جس کو ہم سنت کہتے ہیں, اور ہر وہ آرڈر جس کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ. اسپیشلی جو کہ حج کے اراکین اور فرامین سے علاوہ کے ہیں, جو کہ سمری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی, جس کو ہم حج کا خطبہ, حجۃ الوداع کا خطبہ, ایک عرفات کا ہے, کچھ مینا کا ہے, کچھ مختلف جگہوں پہ ٹکڑیوں میں پڑا ہوا ہے. ان میں جو چیزیں ہیں, دوز آر دی موسٹ امپورٹنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تمہید پریمائز کے, بغیر پریفیس کے موسٹ امپورٹنٹ لیسنز وہاں پہ ہم سب کو دیے, جن کو ہم بدقسمتی سے بڑی شوٹ کر کے آگے نکل جاتے ہیں. اینڈ وی آر انیبل ٹو پک دا لیسن, دا بریڈ فار اس آؤٹ آف دیٹ. فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی کہیں جاتے تو اپنی سواری کے اوپر پیچھے کسی کو بٹھاتے تھے. فتح مکہ میں انٹائر عربیہ واز واچنگ ہم. واٹ ہیز ہیپنڈ, ایوری تھنگ از اپ سائڈ ڈاؤن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن, امام حسین, ان کے سارے لوگ ساتھ ہیں. حضرت علی بھی ساتھ ہیں, دونوں داماد ان کے ساتھ ہیں, تینوں داماد ساتھ ہیں, بلکہ حضرت عثمان بھی ہیں, ابو العاص بن ربیع بھی ساتھ ہیں جو حضرت زینب کے شوہر تھے, حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی ساتھ ہیں, کزنز, فرسٹ کزن سارے کے سارے ساتھ ہیں, چچاؤں میں سے عباس زندہ ہیں وہ ساتھ ہیں, سسر سارے کے سارے جو حیات ہیں اور مسلمان ہیں سارے کے سارے ساتھ ہیں, ازواج مطہرات ان میں سے وہ ساتھ ہیں, اور صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ سارے یوتھ سارے کے سارے ساتھ ہیں. عثمان بن عفان, حضرت سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, حضرت طلحہ, یہ سارے کی ساری مخلوق. آپ امپورٹنٹ کو پیچھے بٹھاتے ہیں تو کو رائڈر, ہو ول سٹ ود دا باس, ہو ول سٹ ود دا پریزیڈنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نہ امام حسن کو بٹھایا, نہ امام حسین کو بٹھایا, نہ امام علی کو بٹھایا. پیچھے کس کو بٹھایا؟ اسامہ بن زید کو. اسامہ بن زید کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا تھا, جس کی ماں افریقن باندی تھی, ایمن کا بیٹا تھا. ایمن اور زید بن حارث سے جو بیٹا پیدا ہوا, دیٹ از اسامہ بن زید. اس کے اوپر سٹیمپ لگا ہوا تھا, ہی از این افریقن بریڈ, اے سلیوز بریڈ, مدر واز سلیو اینڈ فادر واز اے فریڈ سلیو. یہ سلیو, 2 سلیوز کا بیٹا ہے, دا سن آف اے کانکوبائن اینڈ اے سلیو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پیچھے بٹھایا ہوا ٹو ٹیل پیپل the world order is changed. This is the new world order. The slave is no more slave.
My dearest one is the slave, the son of the slave, the son of a slave woman. He is sitting behind me. اور جن کو وہ نظر نہیں ہے بیکاز سارے کے سارے تو ساتھ نہیں چل رہے تھے. ریپیٹ ہوا میسج. خانہ کعبہ کے پاس پہنچے, چابی منگوائی, عثمان بن طلحہ آئے اور خانہ کعبہ کو کھلوایا اور اندر گئے. کس کو ساتھ لے کے گئے؟ حضرت عمر انتظار میں, ابوبکر صدیق انتظار میں, حضرت علی انتظار میں, حضرت عباس بھی انتظار میں, بھائی چچا سارے بیٹھے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کا ہاتھ پکڑا and he took him aside. A silent, unspoken message to entire Arabia. This is new world order. There is no racial discrimination. کوئی نسلی تفاوت اونچ نیچ نہیں ہے. غلام آقا سارے برابر ہیں, کالا پیلا گورا سارے برابر ہیں. یہ وہ چارٹرز ہیں جن کے اوپر والیوم کے والیوم لوگوں نے لکھے, امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں. دس واز این unwritten charter, unspoken charter, unannounced charter. کوئی اسپیکر لے کے ساتھ نہیں گھوم رہا تھا, کوئی اسکرین پہ فلیش نہیں ہو رہا تھا. A practical version of the orders, a practical version of the new world order, equality, gender equality based, racial equality based and linguistic equality based. اسامہ کو ساتھ لیا اور بلال حبشی کو, ایک حبشی غلام کو ساتھ لیا, اور باقی سارے کے سارے انتظار میں کھڑے رہ گئے. This is the lessons from the history of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام ایسے ہیں کہ ہم ذرا غور سے جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح نظر آتے ہیں. ہم توکل کے اپنی اپنی ڈیفینیشنز نکالتے ہیں. جہاں زید صاحب بیٹھے ہیں, ہم اکٹھے غار ثور میں گئے تھے اوپر. جو ہمارے باقی ساتھی تھے, ہم ذرا جلدی پہنچ کے, شاید ہمارا تھوڑا سا تجربہ فٹنس زیادہ تھی, تو باقی جو تھی نیچے تھے ان کو 3-3.5 گھنٹے لگ گئے. ان کو اتنا ٹائم لگ گیا تھا. اور ہماری عمر وہ عمر نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹائم عمر تھی, وہ اور عمر میں تھے. اور پھر ان کے جو دشمن تھے, اس اوپر پہاڑی کے اوپر دشمنوں میں سے ایلیٹ ابو جہل اور ایک اور سردار, غالباً امیہ بن خلف تھا یا عتبہ تھا, ان میں سے ایک ساتھ تھا. اور وہ دو ایسے لیول کے رائلز, بادشاہ سلامت, جن کے ہاتھ سے اگر گلاس بھی نیچے گرتا تھا تو وہ نیچے جھکتا نہیں تھا. وہ غلام کو, باندی کو آواز دیتا, وہ اٹھا کے دیتا تھا. اگر چابک ہاتھ سے گر جاتی تو ایسے جھک کے اٹھاتا نہیں تھا, وہ کسی کو آواز دیتا, اٹھا کے اس کو دیتا تھا. وہ باہر چلتا تھا, اس کے اوپر 5 غلام پیچھے اس کے اوپر سر کے اوپر چھپڑ لے کے گھومتے تھے تاکہ اس کو سورج کی دھوپ نہ پڑے. اس زمانے میں شیلٹر کا بندوبست ایسے ہوا کرتا تھا کہ جو ایلیٹس تھے ان کے پیچھے پیچھے ایک ٹولہ جو ہے نا ان کے اوپر سایہ کر کے چلتا تھا. اور وہ اتنی مشکل پہاڑی کے اوپر, جس کے اوپر جب ہم نیچے واپس پہنچے تو میرا کم از کم دوبارہ اس ٹرپ میں جانے کا ارادہ نہیں تھا. اٹ واز سو ڈیفیکلٹ فار می ڈسپائٹ ویئرنگ دوز پروفیشنل ملٹری شوز اینڈ آل دس. اور اس جگہ پہ دشمن سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. دشمن کی دشمنی قدورت کا لیول اتنا تھا کہ ایک طرف ادھر ابو جہل نے ادھر سے نکلنے سے پہلے اعلان کر دی کہ جو شخص اس ایک بندے کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ اس کو انعام میں دیں گے. اور دونوں کو پکڑ لیا, دونوں کی ہیڈ منی برابر ہے. 200 ریڈ کیملز ایول اوارڈ ہم. اور جو اس زمانے کے سردار تھے وہ بھی کام میں لگ گئے کہ ہمارے ہاتھ لگ گئے, 200 سرخ اونٹ مل جائیں گے, کام سیدھا ہو جائے گا. اور وہ خود اتنی قدورت میں دشمنی بیٹھا ہوتا ہے کہ خود چل کے جو پانی کا گلاس زمین سے نہیں اٹھاتا تھا, وہ اس کسک میں اتنی مشکل پہاڑی پہ چڑھ کے, ہمالیہ تو کوئی پہاڑی نہیں جو غار ثور کی پہاڑی ہے, بہت مشکل پہاڑی ہے. غار ہرا پھر تھوڑا آسان ہے, غار ثور بہت مشکل پہاڑی ہے. اس کے اوپر وہ چڑھ کے اوپر پہنچا ہوا ہے تو بکر صدیق کو بندہ سامنے نظر آ رہا ہے. اٹ از جسٹ لائک دس. اگر آپ اس جگہ پہ ایگزیکٹ جو زیادہ کوٹ ہوتی ہے ادر دین دا ون جو نارملی لوگ وزٹ کرتے ہیں, اس کے پیچھے ایک اور کیو بنی ہوئی جس کے بارے میں محتاط مورخین کا خیال ہے کہ جس ٹائم یہ دشمن آئے تھے تو وہ ادھر نہیں تھے, ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اٹ از آل اباؤٹ دس. تو اس جگہ پہ اگر آپ نیچے کھڑے ہو جائے تو آپ کو واقعی 6 فٹ کے بندے کو نظر آتا ہے کہ اگر باہر بندہ کھڑا ہو تو اس کے پاؤں نظر آتے ہیں سامنے. تو وہاں پہ وہ آپ کو حدیث پتہ لگتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر اس نے ذرا سا نیچے دیکھا, اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ لے گا. سو مچ کلوز, دا ڈیتھ واز سو مچ کلوز. لیکن اس سے پہلے کتنی تیاری کر لی تھی. توکل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں ہوں, دی پریکٹیکل لیول آف توکل, بغیر بتائے. انہوں نے بتایا نہیں تھا, کر کے دکھایا تھا کہ خاموشی سے رات کو نکلے, اپنی جگہ حضرت علی کو اپنے بیڈ پہ لٹایا تاکہ دشمن جو باہر سے تاڑ رہا ہے اس کو وہ بندہ نظر آئے, اور پچھلے کھڑکی سے چھلانگ مار کے باہر نکلے. اور مشورہ دن دہاڑے دوپہر کو اس ٹائم کیا تھا جب لوگ سوئے ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق کے گھر میں بتانے کے لیے اس ٹائم گئے تھے, صبح شام کو نہیں گئے تھے, دوپہر کو دن دہاڑے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تاکہ اس ٹائم کوئی حرکت نہ ہو, کسی کو پتہ نہ لگے. وہ دونوں نکلے اور اونٹنیاں گھر کے پاس نہیں پیچھے کھڑی ہیں.
تاکہ لوگ اونٹ کو دیکھ کے پکڑ نہ لیں. اور پھر مکہ سے نکلتے ہوئے جانا مدینہ تھا, سب کو پتا تھا کہ مدینہ جانا ہے, لیکن آپ کا رخ مدینہ کو نہیں ہے. یو گوئنگ ان دی اپوزٹ ڈائریکشن. دس از مکہ, دس از مدینہ, دس از طائف. مکہ سے نکل تو ادھر چلے گئے, سارا جہان ادھر کو گھوم رہا ہے, یہ ادھر بیٹھے ہیں. یعنی کوئی ہیومن لیول ایسا نہیں چھوڑا احتیاط کا, سیکریسی کا, خاموشی کا, چھپاؤ کا, جو پاسبل ہو ہیومنلی سب کچھ کر دکھایا. اور اس کے اوپر اینڈ پہ جب ادھر جا کے کھڑے ہیں حضرت ابوبکر صدیق جیسے بندے, ایمان کا کیا لیول تھا ان کا, وہ کہتے ہیں جی موت سامنے کھڑی ہے, ذرا نیچے دیکھے گا تو ہمیں پکڑ لے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سورہ قرآن میں آیت ہے, سورہ توبہ کی غالباً آیت ہے, لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی یہ اصل ایکچوئل توکل ہوتا ہے. once you finish all your humanly efforts first, آپ ہیومن ریسورس پہلے سارا امپلائی کر لیتے ہیں, اس کے بعد کا توکل ایکچوئل توکل ہوتا ہے. ایک تو توکل کا سیکوینس بڑا سیدھا ہے اس سارے واقعے کے اندر, اور توکل کا جو ہائٹ ہوتی ہے, جو اس کا الٹیمیٹ ہائٹ ہے, توکل تب آتا ہے جب سامنے موت, وہ قاتل کے پاؤں نظر آ رہے ہیں آپ کو سامنے, اس کی تلوار کا اینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, 2 کھڑے ہیں سامنے, اور پیچھے اس کی قوم ساری پیچھے کھڑی ہے. اکیلے 2 جب سامنے کھڑے ہوں گے تو اکیلے تو نہیں آئے ہوں گے نا, وہ تو بادشاہ سلامت ایسے تو نہیں آتے تھے, پورا قبیلہ اس کے پیچھے آیا ہوگا. موت نظر آ رہی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر الفاظ کوٹ کیے ہیں دونوں کے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, 2 میں سے ایک دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے حضرت ابوبکر صدیق ہے, اذ ہما فی الغار, جب وہ غار میں تھے, اور ایک نے کہا کہ ایسا ہوگا, تو میرے نبی نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, پریشان مت ہو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ تھا ایکچوئل ٹرسٹ لیول ان دا گاڈ. دس شوڈ بی آر ایکچوئل ٹرسٹ لیول ان دا گاڈ. سیکوینس درست ہونا چاہیے. پہلے تو اپنی ساری کاوش پوری کرنی ہے, توکل سے سٹارٹ نہیں کرنا. توکل یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آیا اور گھوڑے سے اتر کے اور سیدھا مسجد نبی میں اندر داخل ہوا, انہوں نے پوچھا کہ یہ باہر جو جانور ہے کیا کر کے ہے اس کے ساتھ؟ یہ اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو باندھ کے آؤ. یعنی انسپوکن یہ میسج, یہ اس قسم کا بلائنڈ توکل نہیں ہوتا جو تم کر رہے ہو. دس از اسٹوپیڈٹی, اٹس ناٹ توکل. جسٹ گو اینڈ جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا اس کے اوپر توکل کرو. جو فیئر ریسورسز ہیں پہلے ان کو امپلوائے کرو. تو یہ لیسنز ہیں سیرت کے جو ہمیں سمجھنے چاہیے. اپنا سیکوینس آف ایکشن ہمیں درست کرنا چاہیے. اور پلس آف دیٹ ہر وقت, سنس وی آل آر الحمدللہ انٹو دیٹ فریم, انٹو دیٹ جنریشن جہاں پہ لوگوں کو پڑھنے کی عادت دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے. اگرچہ پڑھنے کا انداز بالکل مختلف ہے اور اکثر جگہوں پہ بگڑا ہوا ہے, لیکن پڑھنے کی دوبارہ لوگوں کو سٹارٹ ہو چکی ہے, بیکاز چیزیں آپ کو اسکرین پہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو اس پڑھنے کے طریقہ کار کو اپنا فلٹر کریں, اس کو درست کریں. آپ کے ٹیبل کے دائیں پہ ہمیشہ حدیث کی کتاب, قرآن ہمیشہ پڑھا ہونا چاہیے, چاہے 5 منٹس پڑھیں, لیکن دن کا آغاز اس کے ساتھ اس لینگویج میں کر لیں ساتھ میں جس میں آپ کو سمجھ آتی ہے, چاہے اردو ہے, چاہے انگلش ہے, چاہے کوئی مادری زبان ہے. پھر پورا دن آپ جو مرضی پڑھتے پھریں, آپ کا رخ درست ہوگا, اور آپ اسٹیفن ہاپکنس کی طرح زمین آسمان کے کلابے ملا کے تب بھی یہ چیز سمجھ نہیں پائیں گے. ان لاٹ میں نہیں ہوں گے کہ جو یہ نہیں سمجھ پایا کہ دنیا کون چلا رہا ہے, ایسی دنیا سے اٹھ کے چلا گیا. افسوس ہوتا ہے. میں اس لیے اسٹیفن ہاپکنس کی آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ بہت زیرک آدمی تھا, بہت محنت کی, اور بہت کمال کی انوینشنز ہیں اس بندے کی, ڈسکوریز ہیں, اس کے تھیمز ہیں, اور اس محنت میں غرق ہو گیا, پیرالائز ہو گیا, ہل نہیں سکتا تھا, بات بھی نہیں کر پاتا تھا, بٹ اسٹل ہی واز ڈیلیورنگ ٹو دا ہیومینٹی, بٹ ہی کوڈ ناٹ ڈیلیور دا پازیٹیو, دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ہز اون سیلف. اور یہ دس واز اے میٹر آف پٹی فار ہم, کہ اس کے لیے ترس کا معاملہ تھا. مجھے تو کم از کم اس کے اوپر ترس آتا ہے کہ وہ اپنے لیے غریب کیا لے کے گیا, اس لیے کہ ڈیوائن گائیڈنس اس کے پاس نہیں پہنچی. لیکن اس میں ہمارے لیے دی اینڈ لیسن فار اس از واٹ, اگر رب نے ہم میں سے کسی سے پوچھ لیا, تمہارے پاس تو ماں کے پیٹ میں پہنچا ہوا تھا, مفت کا پہنچا تھا, ڈیڈ یو ٹرائی ٹو کنوے ہم اور ناٹ, تو ویل ہیو نو کیس. ہمارے آس پاس, ہم سب کے آس پاس تو اسٹیفن ہاپکنس موجود نہیں, لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس موجود ہیں جو رب کو نہیں مانتے. تو کیا ہم نے ان کو اپنا لیول کے اوپر رہ کے ان کو میسج کنوے کیا ہے کہ نہیں, کہ رب ہاں موجود ہے, اور دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانیاں موجود ہیں, اپنا حجت اتمام کرنے کے لیے, اپنی اسکن کو بچانے کے لیے, تاکہ کل کو ہم سے اگر سوال ہو کہ کیا تم نے اپنا فریضہ پورا کیا ہے کہ نہیں کی, ڈیڈ یو ٹرائی ایٹ لیسٹ ونس ٹو کنونس ہم اور ناٹ, تو ہمارے پاس جواب ہو کہ یس اے میرے رب, میں نے ایک دفعہ بتایا تھا, اس کو سمجھ نہیں آئی, اس نے میری بات نہیں مانی, بٹ آئی کنوے ٹو ہم. لیٹس ڈو ایٹ لیسٹ آف دیٹ منیمم 33% لیول. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.